اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ بہت شرارتیں کر رہے ہیں نا؟ اچھا بچوں، آپ کو پتہ ہے آج کون سا دن ہے؟ کہانی کا دن۔ جی ہاں، یہ ہمارا سٹوری ٹائم ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے میں نے آپ کو 2 کہانیاں سنائی تھیں۔ ایک 2 دوستوں کی کہانی کہ ہمیں ہمیشہ اچھے دوست بنانے چاہیے، اور دوسری کہانی اللہ دیکھ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں اور وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا بچوں، آج کی کہانی جو ہے نا وہ تھوڑی سی مزاحیہ کہانی ہے۔ سبق آج کی کہانی میں بھی ہے، لیکن وہ آپ کو آخر میں پتہ چلے گا کہ اس کہانی میں کیا سبق ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آج کی کہانی سن کر آپ کو بہت مزہ آئے گا اور بہت ہنسی بھی آئے گی۔ ٹھیک ہے بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے اوہو بینگن کو پولیس لے گئی۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے بینگن کو پولیس لے گئی؟ ٹماٹر پریشانی سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، آلوؤں کو تو بھاگ بھاگ کر سانس پھول گیا، پالک باجی سر پکڑ کر بیٹھی تھی، اور دھنیا پودینے کی گڈیاں ڈر کے مارے سوکھے جا رہی تھیں۔ ہر کوئی پریشان تھا، ساری سبزیاں چپکے چپکے کان میں باتیں کر رہی تھیں۔ بھیا گول کدو، آپ کو پتہ ہے کہ بینگن کو پولیس کیوں پکڑ کر لے گئی ہے؟ بند گوبھی آنٹی نے سر پر دوپٹہ لیتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں بہن، میں تو خود حیران ہوں، گول کدو نے اپنی گول گول آنکھیں گھماتے ہوئے جواب دیا۔ شلجم دادا، کیا پولیس بینگن کو جیل میں بند کر دے گی؟ پیارے پیارے سرخ گالوں والے ٹماٹر نے چھوٹی سی آواز میں سوال کیا۔ اللہ جانے بیٹا، بینگن بیٹے نے ضرور کوئی غلط کام کیا ہوگا۔ شلجم دادا نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیر کر پریشانی کا اظہار کیا۔ اللہ، پتہ نہیں بینگن بھائی کو کتنی مار پڑے گی۔ چھوٹی پیاز کی آنکھوں میں سچ مچ آنسو آ گئے۔ مجھے تو خود بڑا افسوس ہو رہا ہے، مولی کے پتوں کے تو واقعی ٹپ ٹپ 2 آنسو گر گئے۔ میں نے 1000 دفعہ بینگن کو سمجھایا تھا کہ سلیقے سے بیٹھا کرے، کبھی ادھر لڑک رہا ہے، کبھی ادھر لڑک رہا ہے۔ کریلے میاں نے کڑوا سا منہ بنا کر بولا، ہر وقت الٹی سیدھی حرکتیں کرتا رہتا تھا۔ اب پولیس والے صحیح سے مار لگائیں گے تو پتہ چلے گا۔ ہری مرچ نے بھی تیزی سے کہا، نہیں بیٹا، ایسی بری باتیں منہ سے نہیں نکالتے، کچھ بھی ہو ہمارا پڑوسی تھا، پڑوسیوں کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرتے۔ گاجر نانی نے مرچ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے سمجھایا۔ لیکن گاجر نانی، بینگن بہت مغرور تھا، کسی سے بھی اچھے سے بات نہیں کرتا تھا۔ ادرک بہنا نے ادب سے گاجر نانی کو بتایا۔ کہتا تھا کہ میرے سر پر تو تاج ہے، میں تم سب کا بادشاہ ہوں۔ لہسن نے بینگن کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ اب نکلے گی نا ساری بادشاہی جب پولیس والے انکل الٹا لٹکائیں گے، لیمو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ سمجھ نہیں آیا کہ آخر پولیس انکل بینگن کو کیوں پکڑ کر لے گئے؟ ٹماٹر ابھی بھی ڈرا ہوا تھا، ضرور اس نے کوئی غلط حرکت کی ہوگی، کالا کلوٹا۔ لوکی نے جل کر کہا۔ لوکی کو اپنی رنگت پر بڑا ناز تھا۔ لوکی بہن، کسی کی شکل و صورت کا مذاق نہیں اڑاتے۔ مجھے دیکھیں، میں کتنی گوری ہوں، مگر میں نے کسی کو حقارت سے دیکھا؟ مولی نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ بالکل، شکل و صورت تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ رنگ کا بنایا ہے تاکہ ہم سب اچھے لگیں۔ چقندر چاچا نے اپنا لال لال منہ کھول کر سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اسی لیے ہم سب کا ذائقہ بھی مختلف ہے تاکہ دنیا میں طرح طرح کے مزے ہوں۔ ایک ہی ذائقہ ہوتا تو ہماری کوئی قدر ہی نہ ہوتی۔ نازک سی ککڑی نے شرماتے ہوئے کہا۔ ہا 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 ہا، میٹھا کدو زور سے ہنسا۔ ککڑی، آپ بولے بغیر نہیں رہ سکتی، آپ کا کون سا ذائقہ ہے؟ نمک مرچ لگائے بغیر آپ کو کوئی کھاتا بھی نہیں۔ بڑے میاں کدو، آپ تو رہنے دیجئے، آپ کو کون پوچھتا ہے؟ میرے بغیر کوئی سالن نہیں تیار ہوتا،
हरी मिर्च ने तेजी से मीठे कद्दू की बात काटी। ततैया मिर्च आपको तो कोई खाली नहीं खा सकता, हमेशा दूसरों के साथ ही खाई जाती हैं। तो बा इतनी सी हैं और बड़ों से ऐसे बात कर रही हैं, करेले ने चिढ़कर कहा। फिर आप लोगों ने एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर दिया? अरे ऐसे लड़ेंगे तो सबको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, आलू मियाँ ने अपना सर सहलाते हुए कहा। मोटे आलू ज्यादा ना बोले, हरी मिर्च ने आलू को चिढ़ाया। ना 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 मेरे बच्चों, किसी का दिल नहीं दुखाते, ये बड़े गुनाह की बात है, शलजम दादा ने दोबारा से बच्चों को समझाया। बच्चों मिलजुल कर रहा करो, इत्तेफाक में बरकत होती है, गाजर नानी भी समझाने लगी। गाजर नानी आप सिर्फ छोटी मिर्च और कड़वे करेले को ही समझा लें, इन दोनों ने ही तंग कर रखा है। छोटी ककड़ी आप तो चुप ही रहें, करेले ने डांट पिलाई। खुद तो छोई मई बनी हुई हैं और हमें ऐसे बोल रही हैं। हरी मिर्च ने भी अपना हिस्सा डाला। करेले मियाँ इतनी ऊंची आवाज से ना बोलें, इमली ने करेले को सुनाया। बस फिर तो वो लड़ाई हुई कि मत पूछें। लौकी, प्याज, आलू, गोल कद्दू, मीठा कद्दू, गोभी, हरी मिर्च, करेले सब आपस में लड़ने लगे। शलजम दादा और गाजर नानी बेचारे बीच बचाव ही करते रह गए। अरे भाई, आप लोगों ने इतना शोर क्यों मचा रखा है? आराम से क्यों नहीं बैठते? बाजार में सब लोग क्या कहेंगे? अचानक शामू भैया इनकी लड़ाई की तरफ मुतवज्जा हुए। शामू भैया मैट्रिक क्लास के तालिबे इल्म थे। सुबह स्कूल जाते, दोपहर को घर आकर खाना खाते, फिर थोड़ी देर आराम करके दुकान पे आ जाते, साथ ही कोई किताब भी ले आते और स्कूल में पढ़ा हुआ सबक याद कर लेते। शामू भैया ने सारी सब्जियों को पकड़ पकड़ कर समेटा और उन्हें अपनी जगह पर रखा। शामू भैया, बैंगन को पुलिस क्यों पकड़ कर ले गई? नन्हे टमाटर ने सुर्ख सुर्ख गालों को फुलाते हुए मासूमियत से पूछा और शामू भैया को हंसी आ गई। अरे छोटे मियाँ, बैंगन को पुलिस पकड़ कर नहीं ले गई, बल्कि एक पुलिस वाले अंकल खरीद कर अपने घर ले गए हैं। सारी सब्जियां एक दूसरे को देखने लगीं और शर्मीली ककड़ी मुंह छुपाकर हंसने लगी। देखा बच्चों, सच्चाई जाने बगैर कभी कोई बात आगे नहीं करनी चाहिए। अगर ये सब्जियां भी पहले सच जान लेती तो इनको आखिर में शर्मिंदगी नहीं होती। और एक सबक और इस कहानी से मिलता है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इससे अल्लाह ताला नाराज होते हैं और अल्लाह ताला को नाराज नहीं करना है ना, अल्लाह ताला को तो राज़ी करना है। बच्चों, आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, अगले हफ्ते नई कहानी के साथ दोबारा आऊँगी। फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।